تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 6 ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 12 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور انہیں قوت دی اور اللہ کو قرض دیا، اچھا قرض، تو یقیناً میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کروں گا، اور یقیناً تمہیں ایسے باغوں میں ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ پیچھے آپ نے ایک مضمون پڑھا ہے کہ مسلمانوں اپنے آپ پر اللہ کی نعمت اور اپنے اس وعدے کو یاد کرو جب تم نے اطاعت کا پختہ وعدہ کیا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعدہ صرف تم سے نہیں لیا گیا بلکہ تم سے پہلے بنی اسرائیل سے بھی اسی طرح کا وعدہ لیا گیا تھا، مگر انہوں نے وعدہ توڑ دیا، ذلت کا شکار ہوئے، لہذا تم ایسے مت بننا۔ بنی اسرائیل کے کل 12 قبیلے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ان پر 12 سردار مقرر کر دیے تاکہ وہ ان کے حالات پر نظر رکھیں اور انہیں اپنے وعدے پر قائم رہنے کی تلقین کرتے رہیں۔ اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کی بعض خیانتوں کا ذکر ہے اور وعدہ توڑنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مومنوں کو خبردار کرنا کہ تم وعدہ نہ توڑنا۔ اچھا، وعدہ کیا تھا وہ آپ نے پوائنٹس دیکھ لینے ہیں کہ اگر تم نماز پڑھو گے، یہ ترجمے میں بھی اور آیت میں ہیں پوائنٹس، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، میرے رسولوں کا ساتھ دو گے، فرض زکوٰۃ کے علاوہ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو میری نصرت، میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اور میں تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا۔ یہ وعدہ لیا گیا تھا اور فائدہ بھی بہت زیادہ تھا کہ جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ گمراہی سے بچا لیں گے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ عہد توڑ دیا۔ تو ان کے اپنے عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہی ہم نے ان پر لعنت کی، یہ عذاب آیا۔ وجہ بھی کیا ہے کہ انہوں نے وعدہ توڑا ہے اور ان کے دلوں کو سخت کیا کہ وہ کلام کو
جو اللہ کا کلام تھا اس کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے تھے۔ کلام میں سے ایک حصہ وہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، اور تو ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت کی خبر پاتا رہے گا، یعنی یہ بات سننے کو ملتی رہے گی کہ وہ خائن بھی ہیں سوائے ان کے تھوڑے سے لوگوں کے، لہٰذا انہیں معاف کر دے اور درگزر کر، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کیا؟ وعدہ پورا نہیں کیا، اس کی پاسداری کی بجائے وعدہ توڑ دیا۔ وعدہ کیا تھا وہ یاد رکھنا، نماز قائم کرو۔ انہوں نے کیا کیا؟ نماز ضائع کر دی۔ سورہ مریم آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ پھر ان کے بعد ایسے جان نشین آئے جو اہل نہیں تھے، جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی، چنانچہ جلد ہی وہ ہلاکت اور گمراہی سے دوچار بھی ہو گئے۔ وعدہ کیسے توڑا؟ سب سے پہلے نماز کو ضائع کیا، زکوٰۃ دینا چھوڑ دی، رسولوں کی مدد کرنے کی بجائے جھٹلانا شروع کیا، بلکہ انبیاء کا نعوذ باللہ قتل تک کیا، خواہشات کے پیچھے لگ گئے، قرض حسنہ کی بجائے بخل کرنا شروع کر دیا، اپنے مال کو بڑھانے کے لیے سود لینا شروع کر دیا، رسولوں اور کتابوں پر ایمان لانے کی بجائے تحریف شروع کر دی کتابوں کی۔ یعنی آپ دیکھیں گے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے سزائیں بدل دیں، حدود بدل دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا وہ چھپا دیا، جہاد سے انکار کر دیا، عمل کرنا چھوڑ دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی۔ یہ بتانے کا سارا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی نمازیں نہیں ضائع کرنی، قرض حسنہ دینا ہے، رسولوں پر ایمان لانا ہے، بخل کی راہ نہیں اپنانی۔ محاسبہ کرنا ہے کہ ہم یہ کام تو نہیں کر رہے، ہماری نمازیں کہیں ضائع تو نہیں ہو رہی، اور اگر ایسا ہو جائے تو نقصان بہت زیادہ ہے۔ نقصان کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں میں نفاق بھر دیا، دل سخت ہو گئے ان کے۔ گناہ جب زیادہ ہوں تو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پر دل سخت کر دیتے ہیں۔ اب یہ سختی کیا ہے؟ قسیتن یا قاسیتن اصل میں سکے کو کہتے ہیں، وہ سکہ جس کے اندر ملاوٹ ہو۔ یہ قسوتن سے ہے جس کا معنی ہے شدت، سختی۔ آپ کے علم میں اضافہ کر دوں، خالص جو سونا اور چاندی ہوتا ہے نا وہ بڑا نرم ہوتا ہے، جتنی ملاوٹ زیادہ ہوتی ہے اتنا وہ سخت ہو جاتا ہے۔ یہ تشبیہ دی گئی ہے بوجہ اس بات کے کہ انہوں نے وعدے توڑ دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، دلوں میں سختی آ گئی، خود غرضی، سنگ دلی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 74 میں آپ پڑھ چکے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح، یہاں پھر اس سے بھی زیادہ۔ لیکن یاد رکھو بعض پتھر بھی ایسے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ کہ وہ تو اتنے نرم ہو جاتے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، بعض پھٹ جاتے ہیں، بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔
تمہارے دلوں کی سختی پتھروں سے زیادہ ہے، اور یہ کس بات کے نتیجے میں ہے؟ وعدہ توڑنے کے، نمازوں کو ضائع کرنا، زکوٰۃ کی بجائے بخل کی راہ اپنانا، قرض حسنہ دینے کی بجائے سود خوری کرنا، حرام کھانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا تو دور کی بات ہے، مخالفت کرنا ڈٹ کے۔ یہ ہے لعنت کہ دل سخت ہو جاتے ہیں، اور جب دل سخت ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، عمل میں بھی تبدیلی آتی۔ تو ایک بات تو سمجھ آئی کہ جب گناہوں کی کثرت زیادہ ہوتی ہے تو دلوں کی سختی آ جاتی ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر انہوں نے کیوں عاجزی نہیں کی جب ان پر ہمارا عذاب آیا لیکن ان کے دل سخت ہو گئے۔ جو وہ کام کرتے تھے، برے برے کام، گناہ کے کام، شیطان ان کاموں کو خوشنما بنا کر دکھاتا تھا۔ دل سخت ہو گئے۔ اب اگلا کام انہوں نے کیا شروع کیا؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلام کو اس کی جگہ سے وہ پھیر دیتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو آیات کے بارے میں ان کا رویہ تھا بڑا خراب تھا، بدترین تھا۔ غلط تعویل کرنا، غلط معنی دینا، یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا، اپنی اپنی مرضی کے معنی مراد نہیں لینے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے بیان ہی نہیں فرمائی ہوتی تھی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 75 میں آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد كان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، تو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ یقیناً ان میں سے کچھ لوگ ہمیشہ ایسے ہیں جو اللہ کا کلام سننے کے بعد اسے بدل دیتے ہیں، سمجھ آنے کے بعد جانتے ہیں پھر بھی کلام کو بدل دیتے ہیں۔ یہ بدلنا کیا ہوتا ہے؟ اسے مراد ہے ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ رکھ دینا۔ نمبر 2، اس کے اصل مفہوم کی بجائے کوئی غلط مفہوم نکال لینا، یا پھر ہیرا پھیری کر کے صفات کو بدل دینا۔ دل سخت ہو گئے، کلام الہی کو بدلنا شروع کر دیا۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور ایک حصہ تو بھول گئے جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، یعنی بہت سے ایسے کتاب کے حصے جن پر انہوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ یہ نتیجہ ہوا سزا کے طور پر۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اس کا ذکر تورات میں ہے، انہوں نے عمل نہیں کیا۔ سود کو حرام سمجھنا، یہ تورات میں ہے لیکن وہ حرام نہیں سمجھتے تھے۔ زانی کو سنگسار کرنا کہ اس کی سزا کیا ہے جی؟ رجم۔ اس کو انہوں نے بھلا دیا، اور افسوس یہ ہے کہ اہل کتاب کی طرح مسلمانوں کی اکثریت نے بھی آج اطاعت چھوڑ دی ہے۔ نمازیں ضائع کی ہیں، سود کھانا شروع کر دیا ہے، جہاد چھوڑ دیا ہے، فرقوں میں بٹ کر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلیاں کی ہیں، نتیجہ پھر وہی ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق امت مسلمہ میں ایسے لوگ قیامت تک رہیں گے جو حق پر قائم رہیں گے اور حق کی خاطر لڑتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داود کی روایت ہے،
میری امت کا ایک گروہ برابر حق پر لڑتا رہے گا اور حق کے دشمنوں پر غلبہ پائے گا، حتیٰ کہ ان میں سے آخری گروہ مسیح دجال سے جا لڑے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں میں سے ایک نہ ایک جماعت اس دین کی حفاظت کے لیے قیامت تک لڑتی رہے گی۔ یہ خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اور آپ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت کی خبر پاتے رہیں گے سوائے تھوڑے لوگوں کے۔ خائنۃ مصدر ہے بروزن عافیۃ کے۔ معنی کیا ہے خیانت؟ یعنی ان سے آئے دن کسی نہ کسی خیانت اور بد عہدی کا ثبوت ملتا رہے گا۔ ایک تو یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے، یہاں پھر اس میں فاعل ہے کہ خیانت کرنے والی جماعت یا شخصیت، یا ان میں ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہیں گے جو خیانت اور بدعہدی کا ارتکاب کرتے رہیں گے اور آپ کو ان سے امن نصیب نہ ہوگا۔ الا قلیلا منہم، سوائے چند لوگوں کے، خاص کر حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی مراد ہیں، جنہوں نے بدعہدی اور خیانت نہیں کی۔ فاعف عنہم واصفح، لہٰذا آپ انہیں معاف کیجیے اور ان سے درگزر کیجیے۔ انفرادی خیانت ہو جائے، بدعہدی ہو جائے، درگزر کیجیے، اور اگر بدعہدیاں اجتماعی ہوں تو ان کا حل نکالا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ ان کی ہر قابل گرفت بات سے پریشان نہ ہوں، لہٰذا ان سے درگزر کیجیے، اور یہ دل میں جو کچھ سوچتے ہیں اور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خود ان کو دیکھ لے گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 109۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کہ کاش وہ آپ کو آپ کے ایمان کے بعد پھر سے کفر میں لوٹا دیں، یہ ان کے دل کا حسد ہے، حالانکہ حق واضح ہو چکا، لہذا تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان کا پختہ وعدہ لیا، پھر وہ اس کا ایک حصہ بھول گئے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک دشمنی اور کینہ اس کو بھڑکا دیا، اور ان قریب اللہ انہیں اس کی خبر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔
نصارہ کا حال بھی یہود سے کچھ زیادہ مختلف نہیں تھا۔ پیچھے ذکر آیا نا کہ یہود سے اللہ تعالیٰ نے وعدے لیے، عیسائیوں سے بھی لیے تھے کہ وہ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے، اس کی شریعت پر عمل کریں گے، لیکن انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کو فراموش کر دیا۔ اس کے نتیجے میں اب ان کی سزا کیا ہوئی؟ آپس میں عداوت، بغض، حسد کرنے لگے، مختلف جماعتوں میں بٹ گئے اور عداوت انتہا کو پہنچ گئی، اور ان کا یہی حال قیامت تک رہے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے شر کی خبریں ان کو دے گا اور ان کو بدلہ بھی ملے گا۔ اللہ کے مددگار انصار اللہ ہے، یہ لوگ اپنے دعوے میں جھوٹے نکلے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے نصارہ سے اقرار لیا، بلکہ یہ فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں سے اقرار لیا جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں کہ ہم مددگار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہود کی طرح نصارہ سے بھی ہم نے توحید اور آخری پیغمبر پر ایمان لانے کا وعدہ لیا تھا، مگر انہوں نے توڑ دیا۔ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا کیا دی کہ مذہبی عداوت ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے بھی یہی کام کیے، ان کے اندر بھی، مسلمانوں کے اندر بھی اختلاف اور دشمنی پیدا ہوگی۔ صرف مسلمان نام نے آج ہمیں جمع کر رکھا ہے، باقی تو ہر بندہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو یہ تو ایک سزا تھی ان کے لیے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 14 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، آپ کو شاید یہ محسوس ہوگا، یہ لگے گا کہ یہ اکٹھے ہیں، حالانکہ ان کے دل الگ ہیں۔ آج مسلمانوں میں بھی آپس میں ایسے اختلافات اور دشمنیاں پائی جاتی ہیں کہ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وعدے توڑے ہیں، اور ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اس کی خبر دے گا قیامت کے دن جو وہ کیا کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اہل کتاب بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے ان میں سے بہت سی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے جو تم کتاب میں سے چھپایا کرتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، پیچھے ابھی آپ نے جو ابھی مضمون پڑھا ہے وہ کیا ہے کہ یہود و نصارہ نے وعدے توڑے، حق سے منہ موڑا۔ اس کا ذکر کرنے کے بعد ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور اس آیت کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صفات بیان ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ بہت سے احکام جو وہ چھپایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان کرنے والے ہیں۔ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، پہلی صفت یہ تھی، جو وہ چھپاتے تھے نبی کریم علیہ السلام اس کو بیان کرنے والے تھے۔ مثلا کون سے احکام وہ چھپاتے تھے؟ رجم کی آیت، وہ جو ہفتے والے لوگ تھے جنہوں نے ہفتے کے دن نافرمانی کی تھی اور ان کی صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کر کے ان کو بندر اور خنزیر بنایا تھا، یہ بات بھی اہل کتاب چھپاتے تھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات چھپاتے تھے۔ اس کے ضمن میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت کو لایا گیا جنہوں نے زنا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم اپنی کتاب میں اس کے بارے میں کیا حکم پاتے ہو، یعنی اس کی کیا سزا دیں؟ اچھا، انہوں نے کیا کہا ذرا سنیے گا۔ انہوں نے کہا ہمارے علماء نے زنا کی جو سزا رکھی ہے وہ کیا ہے کہ چہرے کو سیاہ کیا جائے اور گدھے پر بٹھا دیا جائے اور سارے علاقے میں گھمایا جائے، بس یہ سزا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے علماء کو تورات سمیت بلا لیجئے۔ تورات لائی گئی، ان میں سے ایک بندے نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے اس سے کہا اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ جب ہاتھ اٹھایا تو نیچے سے رجم کی آیت نکلی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور وہ دونوں سنسار کر دیے گئے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ کہا ایک صفت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو، بہت سی باتوں کو کھول کر بیان کرتے ہیں جو تم چھپاتے ہو، اور نمبر 2 بہت سی باتوں سے درگزر کرتے ہیں۔ اور بڑی اہم چیز کیا ہے؟ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے۔ نور سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی ہے۔ یہ واو جو ہے، واو عاطفہ، دونوں کو الگ الگ بتانے کے لیے نہیں بلکہ تفسیر کے لیے ہے۔ نور و کتاب مبین، یعنی کتاب مبین اس نور کی تفسیر ہے، جس کی واضح دلیل ایک تو اس سے بعد والی یہ آیت ہے جو آگے آپ پڑھیں گے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، یعنی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے۔ دوسری جگہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نور قرار دیا ہے۔ تو پہلی بات میں نے کیا بتائی کہ نور و کتاب مبین میں نور سے مراد اللہ کی کتاب ہی ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سو وہ لوگ جو اس رسول پر ایمان لائے، اسے قوت دی، اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس رسول کے ساتھ اتارا گیا ہے، وہ کامیاب لوگ ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ نور سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اترنے والی کتاب ہی نور ہے۔ سورۃ تغابن آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، سو تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ مراد کیا ہے؟ قرآن مجید۔ تو قرآن مجید کے لیے نور کا لفظ سورہ نساء اور دوسرے مقامات میں بھی آیا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 174 میں آیا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے۔ تو نور سے مراد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور کتاب مبین اس کی تشریح ہے۔ ایک تو یہ بھی ہے، نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد قرآن کریم ہے، یہ بھی مراد ہے۔ دو آراء ہو گئی، ایک نور سے مراد اللہ کی کتاب اور کتاب مبین اس کی تشریح، اور دوسری
نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد قرآن کریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مثال اس شخص کے جیسی ہے جس نے آگ جلائی، جب اس کے ارد گرد روشنی ہوئی تو اس میں کیڑے اور یہ جو جانور ہیں یہ گرنے لگے۔ اب جس نے آگ جلائی تھی وہ ان کو روک رہا ہے لیکن وہ رکتے نہیں۔ کہ یہ مثال میری اور تمہاری ہے، میں تمہاری کمر پکڑ کر جہنم سے روکنے والا ہوں اور تم مانتے نہیں۔ مسلم کی روایت ہے۔ تیسری رائے کیا ہے؟ بعض مفسرین نے نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید لیا ہے، کیونکہ یہ لفظ نور جو ہے نا اس کی تشریح ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اگر یہ بھی مراد لے لیں تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی بن کر آئے اور قرآن ایک کتاب مبین بن کر آیا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، یعنی آپ ایک تو ہدایت کا نور ہیں۔ لیکن بعض دفعہ لوگ اس نور کو کس ضمن میں لیتے ہیں؟ نور من نور اللہ، یعنی اللہ کے نور میں سے نور کا ایک حصہ ہے، یا خود اللہ ہے یا اللہ کا حصہ ہے۔ یہ تو عیسائیوں والا عقیدہ ہے کہ انہوں نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور آج کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا ٹکڑا بنا دیا۔ سورہ اخلاص اس شرکیہ عقیدے کا رد کرتی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، شریک نہیں۔ جی وضاحت ہو گئی ہے کہ نور و کتاب مبین سے مراد کیا ہے، یا آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ پیچھے جو بات ہم نے پڑھی اسی کے ساتھ یہ آیت منسلک ہے کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے، جس کے ساتھ اللہ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے پیچھے چلیں سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت کے بعد پچھلی آیت کا مضمون واضح ہو جاتا ہے، اور سب سے بہترین اس کا جو معنی لگتا ہے وہ کیا کہ نور سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بے شک یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ مسیح ہی تو ہے جو مریم کا بیٹا ہے۔ کہہ دیجئے پھر کون اللہ سے کسی چیز کا مالک ہے؟ اگر وہ ارادہ کرے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور زمین میں جتنے لوگ ہیں کہ سب کو ہلاک کر دے، کون ہے جو بچا سکے؟ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یعنی جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور مسیح ایک ہی چیز ہے اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، آج عیسائیوں کا یہی عقیدہ ہے، پرانے عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ تھا۔
کہ مسیح علیہ السلام کو الہ ماننا ہے، کیونکہ وہ سب کے سب اللہ اور مسیح کے ایک چیز ہونے کے قائل ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان سب پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے بہت غلوف کیا، انتہا درجے کی زیادتی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے، وہ تو کفر میں چلے گئے۔ لقد کفر، البتہ تحقیق وہ کافر ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ایک بندے کو اللہ بنا دیا جسے اللہ نے پیدا کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصارہ پر حجت قائم کرنے کا طریقہ بتایا کہ فرض کر لو اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم، ان کی ماں اور سارے جہان والوں کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لے، کوئی اسے روک سکتا ہے؟ تو پھر اللہ کا بندہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور آسمانوں زمین کی بادشاہی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب اللہ کا ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لہٰذا مسلمانوں میں الحمدللہ کثرت سے لوگ توحید پر قائم ہیں، مگر بعض دفعہ ایسی گمراہی اختیار کر جاتے ہیں بعض لوگ جن کا عقیدہ نصارہ سے ملتا جلتا ہو جاتا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک شعر بڑا معروف ہے ہمارے معاشرے میں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں دنیا میں آئے ہیں۔ یہ شرکی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ توحید کی سمجھ دے، ہدایت دے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اس کو میں ذرا دوبارہ سے ریپیٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ وہ اللہ مالک کل ہے، مختار کل ہے، سب چیزوں پر اسے قدرت اور برتری حاصل ہے، چاہے تو آن کی آن میں سب فنا کر دے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام خود رب ہوتے تو کم از کم اپنے آپ کو اور اپنی والدہ کو بچا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو فوت کیا اور ان کو بھی مقرر وقت پر فوت فرمائے گا۔ وہ موت سے بچ نہیں سکتے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے نہ تو وہ خدا ہیں، نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ اللہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، جو بادشاہ ہے زمین و آسمان کا اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے بنا لیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے ماں باپ دونوں کے بغیر بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ محض باپ کے بغیر پیدا ہونے سے کوئی بندہ رب نہیں بن جاتا۔ لہذا انبیاء کو ان کی بندگی کی حد سے اللہ کے مقام تک نہیں پہنچانا۔ انبیاء کی فضیلت یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ کہہ دیجئے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے، بلکہ تم اس مخلوق میں سے ایک بشر ہو جو اس نے پیدا کی ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے،
اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں یہود و نصارہ کی ایک اور گمراہی بیان کی گئی ہے۔ وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس کے محبوب ہیں، ہم نے آگ میں جانا ہی نہیں۔ آپ سورۃ البقرہ آیت نمبر 80 میں پڑھ کر آئے ہیں، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً، انہوں نے کہا ہمیں ہرگز آگ چھوئے گی نہیں مگر چند دن۔ یہ فخر کرتے تھے، برتری کا اظہار کرتے تھے کہ ہم اونچے طبقے کے لوگ ہیں، خاص مقربین ہیں۔ جیسے ہندوؤں کے اندر بھی برہمن ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت مقرب ہیں خدا کے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے کہ اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ حالانکہ تم خود اپنی زبان سے اعتراف کرتے ہو کہ ہمیں صرف گنتی کے دن آگ میں ڈالا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب تمہارے گمان ہیں جن کے سہارے تم جی رہے ہو، یہ باطل ہیں۔ تم تو انسان ہو، اللہ کا تم سے تعلق بس وہی ہے جو خالق کا مخلوق سے ہے، مالک کا غلام سے ہے۔ وہ کیا؟ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے وہ بخش دے، جسے چاہے عذاب دے۔ کوئی کتنا بھی مقرب ہو، سید ہو، پیر ہو، مرشد ہو، برہمن ہو، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو نہ خود عذاب سے بچ سکتا ہے نہ کسی کو بچا سکتا ہے۔ یہ سب تو خود اس کے حضور پیش ہوں گے اور کانپ رہے ہوں گے کہ ہمارا کیا فیصلہ ہوگا۔ لہٰذا یہ جھوٹی امیدیں نہ لگاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ حکم دیا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے تو بس یہ کافی نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا ہے، بلکہ کرنا کیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں آتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ لہٰذا عمل تو کرنا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عمل کے بغیر ہمیں بخش دیا جائے گا۔ مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے ڈالا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ مراد کیا ہے؟ یہ کہنا کہ میں نیک خاندان سے ہوں، فلاں خاندان سے ہوں، فلاں قبیلے سے ہوں، اس سے بخشش نہیں ہوگی، عمل کرنا ہوگا۔ آپ نے دیکھا انبیاء کے قصے پڑھے، نبی کا بیٹا ہے، نبی کے والد ہیں، لیکن کفر پر رہے تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ بلکہ بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا عباس بن عبد المطلب، میں اللہ کے عذاب سے بچانے کے سلسلے میں آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اے رسول اللہ کی پھوپھی صفیہ، میں اللہ کے عذاب سے بچانے کے سلسلے میں آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ اور اے فاطمہ بنت محمد، میرے مال میں سے جو چاہو لے لو، لیکن آخرت میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے سلسلے میں کچھ کام نہیں آ سکتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایسے عقیدے کا رد کیا ہے جس سے انسان یہ سمجھے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، میں نے کوئی عمل نہیں کرنا اور میں آگ میں نہیں جاؤں گا۔ وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، بادشاہ ہے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، کوئی اس کی سزا سے بچ نہیں سکتا، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر
فقد جاءكم بشير ونذير واللہ علی کل شیء قدیر۔ اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے جو تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے۔ رسولوں کے ایک وقفے کے بعد آیا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس نہ کوئی خوشخبری دینے والا آیا اور نہ ڈرانے والا آیا، تو یقیناً تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے۔ یعنی ایک مدت تک رسولوں کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، کہ میں ابن مریم کا تمام لوگوں سے زیادہ حقدار ہوں یا زیادہ قریب ہوں۔ انبیاء آپس میں اللاتی بھائی ہیں، میرے اور ان کے درمیان یعنی میرے اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ یعنی یہ وقفہ آ گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، پھر آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک نئی حجت قائم کی ہے، انہیں خبر دی ہے کہ تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، رسولوں کا سلسلہ ایک مدت تک بند رہا، اس کے بعد آئے ہیں، تاکہ کل کو تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، ہمیں دین کا پتہ ہی نہ چلا۔ حجت پوری ہو جائے کہ اب ایمان لاؤ، اتباع کرو، نجات حاصل کرو، ورنہ آخرت کا عذاب تمہارا منتظر ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے تمہیں دوبارہ زندہ کرنے اور عذاب دینے پر بھی۔ تو یہ حجت مکمل کی گئی۔ لہٰذا آج بھی شریعت اسلامیہ ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم اسے فائدہ حاصل کریں۔ حجت تو تمام ہو چکی، ہمیں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس دین نہیں آیا، دین تو آ گیا ہے۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ، بس تحقیق تمہارے پاس ایک خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ چکا ہے۔ آیت کے اس حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد بتایا جا رہا ہے، کیونکہ عرصہ دراز سے کسی پیغمبر کے نہ آنے کی وجہ سے احکام میں تبدیلی کر دی گئی تھی، لہٰذا حجت پوری کی گئی تاکہ عذر کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 165 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ایسے رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے بعد اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ غالب کمال حکمت والا ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45 اور 46، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف بلانے والا اس کی اذن سے، اور روشنی کرنے والا چراغ۔ مقاصد کیا ہے؟ خوشخبری دینی ہے اور ڈرانا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔